السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد اور لقب نظام الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ والد صاحب کا نام احمد بن علی ہے، حسینی سیدوں میں سے تھے۔ ننہالی خاندان بھی سیدوں کا ہے۔ دادا خواجہ علی اور نانا خواجہ عرب دونوں کے ایک ہی دادا تھے، اور دونوں بخارا سے آ کر کچھ مدت لاہور رہے۔ وہاں سے بدایوں آئے۔ سن 636 ہجری میں بدایوں میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت نظام الدین 5 سال کے تھے کہ آپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ نے، جو بہت ہی دیندار عورت تھیں، ان کے لالن پالن، دیکھ ریکھ اور تعلیم و تربیت کا بڑا ہی اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ کتابیں پڑھنے کے قابل ہوئے تو مولانا علاء الدین اصولی کی شاگردی اختیار کی اور فقہ کی شروع کی کتابیں تک ان سے تعلیم حاصل کی۔ قدوری ختم کی تو مولانا علاء الدین نے فرمایا کہ میں مولانا نظام الدین، اب فضیلت کی دستار سب سے اونچی سند باندھو۔ ماں سے آ کر کہا کہ استاد نے دستار بندی، پگڑی باندھنے کا حکم فرمایا ہے، میں دستار کہاں سے لاؤں؟ ماں نے کہا، بابا دھیرج رکھو، میں اس کا اپائے انتظام کروں گی۔ چنانچہ روئی خرید کر اس کو کتوایا اور بہت جلد پگڑی تیار کر دی۔ دستار بندی کے جلسے میں ماں نے عالموں اور بزرگوں کی دعوت کی۔ خواجہ علی مرید شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیچ باندھا اور تمام موجود لوگوں نے دعا کی۔ شیخ کبیر سے تعلق۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 12 سال کا رہا ہوں گا، یا بہت یا کچھ کم زیادہ۔ اس وقت میں نعت پڑھتا تھا۔ ایک آدمی جو ابو بکر خراطہ کے نام سے مشہور تھا، اسے ابو بکر قوال بھی کہتے تھے، میرے استاد کے پاس آیا۔ وہ ملتان ہو کر آ رہا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اس نے ان کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنی شروع کی۔ وہ بیان کرتا رہا مگر کوئی چیز میرے دل میں نہ جمی۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا کہ میں وہاں سے اجودھن آیا، وہاں میں نے دین کا ایک بادشاہ دیکھا۔ اس نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی میرا دل ان کے لیے کھنچ اٹھا اور ان کی محبت میرے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ مجھے ان کا نام لینے میں مزہ آنے لگا، اور میں ہر نماز کے بعد مزے لے کر ان کے نام کی رٹ لگاتا۔ 16 سال کی عمر میں حضرت خواجہ بدایوں سے دلی آ گئے۔ دلی میں تعلیم۔ آپ نے دلی آ کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ مدت 3-4 سال کی تھی۔ دلی میں اس وقت بڑے نامی استاد اکٹھا تھے۔ یہ سلطان ناصر الدین محمود کا دور تھا۔ غیاث الدین بلبن اس وقت وزیر تھا، اور مولانا شمس الدین خوارزمی جو مستوفل ممالک، یہ اکاؤنٹنٹ جنرل کا عہدہ تھا، اور کسی بہت بڑے عالم ہی کو
ملتا تھا۔ استادوں کے استاد کی حیثیت رکھتے تھے، انہیں شمس الملک کا خطاب ملا ہوا تھا۔ علماء کی طرح پڑھانے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس و حلقے پڑھائی کی کلاس میں شامل ہوئے۔ مولانا شمس الدین کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا اور وہ ان کے محبوب شاگرد تھے۔ خواجہ شمس الملک کی عادت تھی کہ اگر کوئی شاگرد ناگاہ کر دیتا یا دیر سے آتا تھا تو فرماتے تھے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ آپ نہیں آئے۔ حضرت خواجہ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے مسکرائے اور کہا کہ اگر کسی سے مذاق فرماتے تو کہتے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ آپ نہیں آئے تاکہ میں پھر نہیں غلطی کروں، لیکن مجھ سے ناگاہ ہو جاتا یا دیر ہو جاتا تو میرے جی میں آتا کہ آج مجھ سے بھی کئی یہی فرمائیں گے، لیکن آپ ایسا نہ کرتے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور سب سننے والوں کا من بھر آیا۔ فرمایا، بے حد محبت کی وجہ سے مجھے اپنے حجرے میں اپنے ساتھ بٹھاتے، میں ہزار منع کرتا لیکن منظور نہ فرماتے۔ احادیث کی اجازت۔ آپ نے اپنے زمانے کے مشہور محدث شیخ محمد بن احمد المارکلی، مشہور کمال الدین جاہد، وصال 684 ہجری سے پڑھی۔ فقہ میں ان کو ایک واسطے سے ہدایہ کے لکھنے والے علماء علامہ برہان الدین المرغینانی کی شاگردی حاصل کی تھی۔ آپ نے ان سے مشارق الانوار کا درس لیا اور احادیث کی اجازت حاصل کی۔ ماں کا انتقال۔ دلی ہی میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ رہتے تھے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن ایک مدت کے بعد حضرت خواجہ نے اپنی ماں کو انتقال کا ذکر کیا۔ ذکر کرتے ہوئے رونے لگے اور اتنا روئے کہ جو کچھ فرماتے تھے پورے طور پر سننے میں نہ آتا تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نیا چاند دے کر حاضر ہوا اور قدم بوشی کی اور نئے چاند کی مبارکباد پہلے کی طرح پیش کی۔ فرمایا کہ اگلے مہینے کے چاند کے موقع پر کس کی قدم بوشی کرو گے؟ میں سمجھ گیا کہ انتقال کا وقت قریب ہے۔ میرا من بھر آیا، میں رونے لگا۔ میں نے کہا، ماں، مجھ غریب بیچارے کو آپ کس کے سپرد کرتی ہو؟ فرمایا، اس کا کل جواب دوں گی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت کیوں نہیں جواب دیتی؟ یہ بھی فرمایا کہ جاؤ آج رات شیخ نجیم الدین کے یہاں رہو۔ ان کے کہنے کے مطابق میں وہاں گیا۔ رات کے آخری حصے میں نوکرانی دوڑتی ہوئی آئی کہ بی بی تم کو بلا رہی ہے۔ میں ڈرا اور میں نے کہا، خیریت ہے؟ کہا، ہاں۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ کل تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، میں نے اس کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، اب میں اس کا جواب دیتی ہوں، دھیان سے سنو۔ فرمایا، تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ میں نے ہاتھ سامنے کر دیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، اے خدا، اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یہ کہا اور روح جسم سے جدا ہو گئی۔ میں نے اس پر خدا کا بہت شکر ادا کیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر ماں سونے اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک گھر
چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اجودھن کی پہلی حاضری۔ حضرت خواجہ اجودھن حاضر ہونے سے پہلے دلی میں شیخ کبیر کے سگے بھائی خواجہ نجیب الدین متوکل سے ملاقات کر چکے تھے، بلکہ کچھ دنوں تک ان کے ساتھ رہنا بھی ہوا تھا۔ ان کی صحبت اور بات چیت نے شیخ کبیر کے ساتھ محبت کی اس چنگاری میں جو بچپن میں بدایوں میں رہنے کی مدت میں طبیعت میں پیدا کر دی تھی، اسے بھڑکا دیا۔ آپ نے شیخ کبیر کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ آپ ان کی خدمت میں پہنچ بھی گئے۔ اپنی اس ملاقات اور پہلی حاضری کا حال خود ہی بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ میں جب شیخ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا: اے جدائی کی آگ دل کو کباب کر دے، اے چاو کے وہاب جان کو خراب کر دے۔ میں باوجود بے حد خواہش کے چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں میں گر پڑوں، لیکن شیخ کے رعب نے مجھے بالکل پتھر کی مورتی بنا کر رکھ دیا تھا۔ شیخ نے جب دیکھا کہ مجھ پر رعب چھا گیا ہے تو فرمایا: ہر نئے آنے والے پر رعب ہوتا ہی ہے۔ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ کی بڑی خاطر فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اس پردیسی طالب علم کے لیے جماعت خانہ میں چارپائی بچھا دی جائے۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ جب چارپائی بچھ گئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ہرگز اس چارپائی پر آرام نہ کروں گا۔ نہ جانے کتنے بزرگ حافظ اور اللہ کے عاشق زمین پر سو پڑ رہے ہیں، میں چارپائی پر لیٹوں؟ میں نے عرض کیا کہ شیخ کے ارشاد کو پورا کروں گا۔ فرمایا کہ جاؤ چارپائی پر سو جاؤ۔ اسی حاضری میں کسی وقت حضرت خواجہ جس ارادے سے آئے تھے اسے پورا کیا اور شیخ کبیر سے بیعت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ شیخ کبیر سے درس۔ شیخ کبیر کی یہ خاص مہربانی تھی کہ آپ نے حضرت خواجہ کو خود ہی کچھ چیزیں پڑھانی شروع کی۔ فرمایا: نظام، تم کو کچھ کتابیں مجھ سے بھی پڑھنی ہوں گی۔ چنانچہ کتاب عوارف المعارف اور تمہید ابو شکور سالمی پڑھائی، پھر تجوید کی تعلیم بھی دی اور پورے 6 پارے تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ شیخ کبیر نے حضرت خواجہ کی تربیت پر بھی خاص توجہ دی۔ خواجہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کبیر کی خدمت میں اجودھن حاضر تھا۔ ایک عالم بھی جو میرے ساتھی اور دوست تھے، ہم دونوں ایک ساتھ مل کر اپنے سبق یاد کر رہے تھے۔ اجودھن آئے۔ انہوں نے جب مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو بڑی حیرت اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہا: مولانا نظام الدین، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ اگر تم شہر میں پڑھانے میں لگے رہتے تو آج کہیں سے کہیں پہنچتے اور بڑی شان و شوکت سے رہتے۔ میں نے اپنے دوست کی یہ بات سنی اور ان سے معافی چاہ لی۔ اس کے بعد جب میں شیخ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ نظام، اگر تمہارا کوئی دوست تمہیں ملے اور تم سے کہے کہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے اور پڑھنے پڑھانے کا وہ سلسلہ کیوں چھوڑ دیا جو خوشحالی اور سکھ چین کا ذریعہ بنتا، اور یہاں اس حال میں کیوں ہو، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ جو فرمائیں وہی کہہ دوں گا۔ فرمایا: اگر کبھی کوئی ایسا سوال کرے تو کہنا میرا راستہ میرے راستے سے الگ ہے۔
اس کے بعد حکم ہوا کہ خانقاہ میں کے باورچی خانے کے متعلق قسم کے کھانے ایک تھال میں اپنے سر پر رکھ کر اس دوست کے پاس لے جاؤ۔ میں نے حکم پر عمل کیا۔ میرے دوست نے جب یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا دوڑا اور میرے سر سے تھال اتارا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے سارا قصہ سنایا۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ تمہارے شیخ ایسے ہیں کہ انہوں نے تم کو اس جگہ تک پہنچا دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ، مجھے بھی ان کی خدمت میں لے چلو۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے نوکر سے کہا کہ یہ تھال اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ نہیں، جیسے میں یہ تھال اپنے سر پر رکھ کر لایا ہوں ویسے ہی سر پر رکھ کر لے جاؤں گا۔ غرض ہم دونوں خدمت میں پہنچے اور ہمارے دوست نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت و توبہ کی۔ حضرت خواجہ شیخ کبیر کی زندگی میں 3 بار عجودن حاضر ہوئے۔ ایک حاضری میں ایک دن 15 جمادی الاولیٰ کو جمعہ کی نماز کے بعد طلبی ہوئی۔ شیخ کبیر نے اپنے منہ کی رال حضرت خواجہ کے منہ میں ڈالا، قرآن مجید کے حفظ کی وصیت فرمائی، فرمایا کہ خدا نے دین و دنیا تم کو دی، یہاں سب کچھ یہی ہے۔ دلی کی طرف روانہ کیا اور فرمایا ہندوستان کی طرف جاؤ، تمہاری ایک نظر کافی ہوگی۔ فرمایا کہ دلی جانا تو کام میں لگے رہنا، بیکار رہنا کچھ نہیں، نفلی روزہ رکھنا آدھا راستہ ہے، دوسرے عمل نماز و حج نفلی آدھی راہ۔ شعر الاولیاء میں ہے کہ خلافت نامہ لکھ کر دیا اور ہدایت کی کہ مولانا جمال الدین کو ہانسی میں اور قاضی منتخب کو دلی میں دکھا دینا۔ ارشاد ہوا کہ تم ایک سایہ دار پیڑ ہوں گے جس کے سائے میں اللہ کی مخلوق آرام پائے گی۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ واپسی میں نے ہانسی میں شیخ جمال الدین کو خلافت نامہ دکھایا، بہت خوش ہوئے۔ اسی حاضری میں 1 شعبان کو حضرت خواجہ کی طرف سے شیخ کبیر کی خدمت میں اس دعا کی درخواست پیش کی گئی کہ لوگوں کے چاروں طرف چکر نہ لگانا پڑے۔ درخواست قبول ہوئی اور دعا فرمائی گئی۔ میں نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے اللہ سے تمہارے لیے تھوڑی سی دنیا بھی مانگ لی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چنتا میں پڑ گیا کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے، میرا کیا حال ہوگا؟ شیخ نے فوراً ہی فرمایا کہ تم آزمائش میں نہیں پڑو گے، اطمینان رکھو۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ عجودن سے دلی کو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اب اپنے مرشد پیر و بزرگ سے رخصت ہو کر ہندوستان میں دنیا کے سچے مالک کا پیغام پہنچانے نکلے۔ یہ ایسا فقیر اور خاموش طبیعت آدمی تھا جو ہندوستان بلکہ 7ویں صدی ہجری کی اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط اسلامی راجیہ کی راجدھانی کو جا رہے تھے۔ اس کے پاس خلوص، اللہ پر بھروسہ اور دنیا سے بے نیازی کے علاوہ کوئی سامان اور ہتھیار وغیرہ نہیں ہے۔ شیخ کبیر نے کئی بار یہ تاکید کی کہ مسلمان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرنا اور حق والوں کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھانا۔ خواجہ فرماتے ہیں کہ میں جب دلی چلا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے 20 جیتل ایک آدمی کے دینے ہیں، اور ایک کتاب میں نے کسی سے ادھار لی تھی
وہ کھو گئی ہے۔ میں نے بدایوں کے زمانے میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں جب دلی پہنچوں گا تو ان معاملہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں اجودھن سے دلی واپس آیا تو جس آدمی کے 20 جیتل مجھے دینے تھے وہ بجاج تھا۔ میں نے اس سے کپڑا خریدا تھا۔ کسی وقت 20 جیتل میرے پاس جمع نہیں ہوئے کہ میں اس کو پہنچا دیتا۔ بڑی تنگی چل رہی تھی، کبھی 5 جیتل ہاتھ آئے، کبھی 10۔ ایک بار 10 جیتل ملے۔ میں اس بجاج کے دروازے پر پہنچا، اس کو آواز دی، وہ باہر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے 20 جیتل میرے ذمے ہیں، ایک بار تو مجھے دینے کی طاقت نہیں، یہ 10 جیتل لایا ہوں، اس کو لے لو، 10 اگر اللہ نے چاہا تو اس کے بعد پہنچا دوں گا۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو۔ اس نے وہ 10 جیتل لے لیے اور کہا کہ میں نے 10 جیتل معاف کیے۔ اس کے بعد میں اس آدمی کے پاس گیا جس کی کتاب میں نے لی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا۔ میں نے کہا کہ صاحب، میں نے آپ سے ایک کتاب ادھار لی تھی، وہ کھو گئی، اب میں اس کی نقل تیار کر کے آپ کو دوں گا، میں بالکل اسی طرح لکھوا کر آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، تم جہاں سے آ رہے ہو وہاں کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے وہ کتاب تم کو بخشی۔ تنگی کے دن خواجہ رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے تو آزمائش کا وہ دور شروع ہوا جو اس راہ کے راہیوں کو جو آگے چل کر سب کی نظروں کا تارا بنتے ہیں، عادت کے طور پر پیش آتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ سارے بھارت کی دولت اور زر و جواہرات دلی امڑ کر آ رہے تھے، اور سستائی کا یہ حال تھا کہ ایک جیتل میں 2 سیر میدے کی پکی پکائی روٹیاں مل جاتی تھیں، اور 2 جیتل میں 1 من خربوزہ آ جاتا تھا۔ لیکن خواجہ صاحب کی تنگی کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 دانگ بھی نہ ہوتا کہ اس سے میں روٹیاں خرید کر کھاؤں اور ماں بہن اور گھر کے ان لوگوں کو کھلاؤں جو میرے ذمے تھے۔ خربوزے کی اس بہتائے کے باوجود پوری فصل گزر جاتی اور خربوزہ چکھنے کو نہ ملتا، لیکن اپنے اس حال میں خوش رہتا اور آرزو کرتا کہ جتنی فصل باقی ہے وہ بھی گزر جائے اور میں اسی حال میں رہوں۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ شہر پناہ کے اس برج میں ٹھہرے ہوئے تھے جو ماندہ دروازہ سے ملا ہوا ہے، کئی دن گزر گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملی۔ ایک طالب علم کو اس کا علم تھا کہ کئی دن سے حضرت کو فاقہ ہے۔ اس نے کچھ پڑوسیوں کو بتایا بھی، وہ کھانا تیار کر کے لے آئے۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھلاتے وقت کھانا لانے والوں میں سے ایک بولا، خدا طالب علم کا بھلا کرے کہ اس نے ہمیں خبر دی۔ خواجہ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا، کیا خبر تھی؟ اس نے کہا کہ فلاں طالب علم نے ہمیں بتایا کہ آپ کئی دن سے فاقے میں سے ہیں، چنانچہ ہم یہ کھانا تیار کرا کر لے آئے۔ آپ نے فرمایا، معاف رکھو، کتنی ہی ان لوگوں نے کوشش کی، آپ نے کھانا قبول نہ کیا۔ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، آخری بار آپ شیخ کبیر کی خدمت میں 3-4 مہینے پہلے گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 5 محرم کو شیخ کبیر نے وفات پائی۔
اور سوال کے مہینے میں مجھے حضرت نے دلی بھیج دیا۔